ناول کہ سکون قلب کی چاہ میں، قسط نمبر 6۔ وجاہت حسین حویلی کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں نے حویلی کا طواف کیا اور محسوس کیا کہ اب حویلی کی وہ شان و شوکت نہیں رہی۔ وقت کی دھول نے دیگر فانی چیزوں کی طرح اس کا حسن و شباب بھی چاٹ لیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، اس وقت دن کے 4 بجے تھے۔ کون ہوگا اندر؟ وجاہت حسین جو بہت دیر سے اپنے بچپن، اپنی چھوٹی اماں، اپنے چھوٹے ابا اور روشن آرا کے ساتھ جی رہا تھا، اس وقت شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اس کی اماں، کیا وہ زندہ ہوں گی؟ میری جدائی نے انہیں جیسے مار ہی ڈالا ہوگا۔ میں نے نہیں، بلکہ چودھری حنان نے۔ ہاں، چودھری حنان نے ہی اس سے اس کے سارے رشتے، اس کا گھر، اس کی ماں کا آنچل اور اس کی روشن آرا چھینی تھی۔ اگر خدا کا کرم عرفان احمد کی شکل میں نہ ہوا ہوتا تو وہ کب کا مر کھپ گیا ہوتا۔ سارے سوال اس کے ذہن میں دوڑ رہے تھے اور ان سب حالات کے قصوروار چودھری حنان ہی نظر آتے۔ بے اعتنائی کا ایک سیلاب اس کے اندر اٹھا اور دور تک پھیلتا گیا۔ حویلی کے گیٹ پر اب کوئی پرانا چہرہ نہیں تھا۔ وہی گیٹ جہاں 4 پہرے دار بندوقیں تانے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، اب خاک میں اٹا ہوا زنگ آلود ہو رہا تھا۔ برسوں سے اس پر رنگ و روغن نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر گیٹ پر ڈالی اور ہلکے سے گیٹ کھولا۔ چر کی آواز نے اس کی دھڑکنوں کو اور بڑھا دیا اور قدموں کو مزید کمزور کر دیا۔ اس نے گیٹ کے اندر قدم رکھا۔ گیٹ کے دونوں طرف جھاڑ جھنکار پیڑ اور سوکھی گھاس تھی۔ بظاہر حویلی کے انداز بتا رہے تھے کہ اب یہاں کوئی نہیں رہتا، مگر پتہ اسے یہیں کا ملا تھا۔ اس لیے شک کو یقین میں بدلنا اور ہر روز مرنے سے بہتر تھا کہ وہ ایک پل میں سارا جوا کھیل جائے اور اس پار ہو جائے۔ انجانے میں ہی صحیح، اسے بھی زندگی میں ایسے ہی کسی لمحے کا انتظار تھا۔ کبھی کبھی قوت متخیلہ ہمیں حقیقتوں سے ملوا دیتی ہے اور وہ پل شاید یہی تھا۔ وجاہت حسین نے ہولے ہولے قدم اٹھایا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ بہت آگے آنے پر اسے کوئی نظر آیا جو نیچے جھکا کچھ کر رہا تھا۔ انجانے شخص کے قدموں کے سائے نے اس جھکے سر کو اوپر اٹھایا اور حیرانی سے اس قد آور شخص کو دیکھا۔ آنکھوں کو تیز دھوپ سے بچانے کے لیے اس نے آنکھوں کو سپوڑ کر دیکھا، مگر پہچان نہ سکے۔ انجانی صورت نے انہیں وجاہت حسین کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہیں آپ؟ کمزور سی آواز نے وجاہت حسین سے سوال کیا۔ وجاہت حسین نے ماضی کے جھروکوں میں اس شکن زدہ چہرے کو تلاش کیا۔ چند لمحوں میں یہ اگاہی ہو گئی کہ وہ صغیر چاچا ہیں۔ کون ہیں آپ اور یہاں کس سے ملنے آئے ہیں؟ میں؟ وجاہت حسین نے ان کے جواب میں خود سے سوال کیا۔ کون ہوں میں؟ کیا اس حویلی کا تنہا وارث یا ایک بھاگا ہوا کمزور انسان؟ کون ہوں میں؟ جی وہ میں روشن آرا۔ روشن آرا؟ صغیر چاچا نے ایک مضبوط جسم والے شخص کو دیکھا جو روشن آرا کا پتہ معلوم کر رہا تھا۔ روشن آرا؟ آپ؟ صغیر چاچا نے پھر حیرانی سے اپنا سوال دہرایا۔ جی وہ ہیں، ایک اخبار کے دفتر سے آیا ہوں۔ اس نے بیگ سے اخبار نکال کر صغیر چاچا کو دکھایا۔ او اچھا، وہ روشن بیٹیا اکثر کچھ لکھ کر ہم سے ڈاک خانے میں ڈلواتی تو ہیں، مگر وہ… جی کیا وہ اندر ہیں؟ مگر بیٹا وہ ملے بھی یا نہیں پتہ نہیں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ صغیر چاچا نے مٹی کے سنے ہاتھ جھاڑے اور آگے بڑھ گئے۔ وجاہت کی بےتابی چاہتی تھی کہ وہ انہیں بتا دے کہ وہ وجاہت ہے اور اس حویلی سے اس کا پرانا رشتہ ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہاں اب کون کون ہے، اس کی اماں کہاں ہیں، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ یہاں بیٹھو، میں اسے بلاتا ہوں۔ صغیر چاچا نے اسے اسی کے کمرے میں بٹھایا اور اوپر چلے گئے۔ اپنے کمرے، اپنے گھر کو دیکھ کر وجاہت کی بے چینی اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پل کے پل میں ایک جست لگا کر سب کچھ دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اس کا دل بےتاب تھا اپنے کمرے میں جانے کو، زور زور سے اماں کو آوازیں لگانے کو اور روشن کو دیکھنے کو، مگر صغیر چاچا کو گئے 15 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے اور ان 15 منٹوں میں اسے اس پوری حویلی میں کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا تھا۔ ہر طرف سناٹا، خاموشی اور اداسی، صرف اداسی تھی۔ اس نے پھر سے اپنے کمرے کے کھلے کواڑوں کو دیکھا اور اس کے دل نے ایک دم سے بغاوت کری اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
اندر قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی اس حویلی میں زندہ ہے۔ اس کا کمرہ چمک رہا تھا، دھول مٹی کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ بے شکن بستر، صاف ستھرا تکیہ، ہاں مگر اس کی تصویریں جا بجا بکھری پڑی تھیں۔ وہ حیرانی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور ایک ایک تصویر اٹھا کر گزرے وقت کو تلاش کرتا چلا گیا۔ اس کی ہر تصویر پر کچھ لکھا تھا، لوٹ آؤ۔ کون ہے جو میرا منتظر ہے آج تک؟ یہ سب کس نے لکھا ہے؟ کون ہے؟ وہ خود سے مل رہا تھا برسوں بعد، ایک طویل عرصے بعد۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں بیٹھ جائے اور ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھے، انہیں آنکھوں سے لگائے اور بس روتا چلا جائے۔ جی آپ یہاں؟ صغیر چاچا کی آواز نے اس کے ہاتھوں سے ساری تصویریں گرا دیں۔ وہ میں وجاہت نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ صغیر چاچا کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ روشن آرا تھی، روشن آرا جسے وہ پورے 25 سال بعد دیکھ رہا تھا، مگر اسے پہچاننے میں اسے صرف ایک لمحہ لگا۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھا۔ جی آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تو آپ کو باہر… ہاں وہ میں اکیلا بیٹھا تھا تو اس کھلے دروازے کی طرف آ گیا۔ یہ کون؟ یہ روشن آرا ہے۔ روشن آرا نے نظریں اٹھا کر آنے والے اجنبی کو دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ آپ سے… جی میرا مطلب ہے کہ یہ اخبار… اس نے جلدی سے اخبار آگے بڑھایا۔ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، دفتر کی طرف سے۔ اخبار آپ کا انٹرویو چھاپنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں آپ مجھے وقت بتا دیں، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ وجاہت کی زبان نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، مگر جو کچھ کہا وہ بالکل حالات کی مناسبت سے کہا۔ وہ ایک دم سے کیسے بتا سکتا تھا کہ روشن میں وہی ہوں جس نے تجھے یہ زندگی دی ہے، جو تیری وحشت زدہ آنکھوں سے عیاں ہے۔ میں ہی وہ وجاہت حسین ہوں۔ جی میرا انٹرویو؟ روشن آرا نے ویران آنکھیں اٹھا کر وجاہت حسین کو دیکھا۔ اس کے اندر پھر شور مچا، مگر اس نے اس شور کو نظریں جھکا کر خاموش کرا دیا۔ ہاں بیٹی بتا دو انہیں وقت، یہ پھر آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ پرسوں آ جائیے۔ جی بہتر۔ ویسے اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، روشن آرا نے سپاٹ لہجے میں کہا اور باہر نکل گئی۔ وجاہت حسین نے اس کے قدموں کی بیزاری محسوس کی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ روشن آرا کی زندگی کیا ہے۔ بس کچھ اور وقت انتظار کرو روشن آرا، بس کچھ اور وقت۔ اب میں آ گیا ہوں، اب اور کچھ برا ہونے نہیں دوں گا تمہارے ساتھ۔ اب میں آ گیا ہوں۔